سے آگاہ کریں کہ عبد القیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عبد القیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ عبد القیوم نیازی نے 33 ووٹس حاصل کیے ہیں۔ عبد القیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ عبد القیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے ہیں اور ووٹنگ کا عمل اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے، جس کے بعد آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں عبد القیوم نیازی نے 33 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ عبد القیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات لیں گے، آج نیوز کے نمائندے امتیاز اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی امتیاز اعوان، تازہ ترین خبر سے آگاہ کیجیے گا۔ جی تازہ ترین یہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیے جو ووٹنگ ہوئی اس کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے سردار عبد القیوم نیازی 33 ووٹ لے کر آزاد کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار چودھری لطیف اکبر نے 15 ووٹ حاصل کیے اور اس طرح 52 کے ایوان میں 48 ممبران نے جو ہے وہ اپنا حق رائے جو ہے وہ استعمال کیا اور اس وقت جو ہے ایوان میں انہیں مبارکباد دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وہ ایوان سے باضابطہ خطاب بھی کرنے والے ہیں۔ اور آج انتخابی عمل جو ہے جو 25 تاریخ سے شروع ہوا تھا آج مکمل ہو چکا ہے، جہاں ایک طرف آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات مکمل ہوئے، وہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بعد اب قائد ایوان کا انتخاب بھی مکمل ہو چکا ہے اور آج سے جو ہے وہ ایک نئی حکومت جو ہے وہ ماضی وجود میں آ چکی ہے اور آج شام کے وقت نو منتخب وزیر اعظم سردار عبد القیوم نیازی حلف لیں گے اور ان کی حلف برداری کی تقریب جو ہے اس کی تیاریاں جو ہے وہ شروع ٹھیک ہے امتیاز اعوان، یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے جو چودھری لطیف اکبر تھے ان کو کتنے ووٹ ملے ہیں؟ جی جو اپوزیشن کے امیدوار تھے چودھری لطیف اکبر، ان کو 15 ووٹ جو ہے وہ پڑے ہیں اور مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان اور پیپلز پارٹی کے جاوید بدانوی اور حاجی یعقوب نے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ جی یہ بھی بتائیے کہ امتیاز اعوان کی ایک اہم موقع ہے اور سردار نیازی جن کا تعارف ابھی کروایا جا رہا تھا، یہ پہلی مرتبہ اس اہم عہدے پر آئے ہیں۔ ان کے مد مقابل جو دیگر نام وزیر اعظم نے دیے تھے ان میں کچھ نام ایسے بھی تھے جو اس سے پہلے سربراہی کر چکے ہیں آزاد کشمیر کی۔ اس وقت اس موقع پر آزاد کشمیر کی عوام کا رد عمل کیا ہے؟ ان کے اوپر کتنا اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے؟ جو آزاد کشمیر کی عوام نے تو 25 تاریخ کو اپنا فیصلہ دے دیا تھا ووٹ کی پرچی کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم کی اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی نامزدگی کے حوالے سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، آزاد کشمیر کے جو سنجیدہ طبقے ہیں انہیں اس بات پہ اعتراض تھا کہ جب عوام کو وہ اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق حاصل ہے تو پھر 9 منتخب ممبران جو ہیں ان کو بھی اپنا صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور سینئر وزیر اور قائد حزب اختلاف منتخب کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اور اس بات کو لے کے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کافی کیا سرائیاں بھی رہی اور جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تجزیے بھی کیے جاتے رہے اور جو کہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے اور وزیر اعظم کے لیے بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو کہ تحریک انصاف کے صدر ہیں وہ مضبوط ترین امیدوار گردانے جاتے تھے، اور جبکہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ تحریک انصاف میں نئے شامل ہونے والے جو رہنما ہیں سردار تنویر الیاس، وہ بھی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے، اور اس کے علاوہ خواجہ فاروق اور اظہر صادق کا نام بھی لیا جاتا رہا، لیکن وہ سب کے سب اندازے جو ہے نا وہ غلط ثابت ہوئے اور تمام کیا سرائیاں اور افواہیں جو ہے وہ دم توڑ گئی جب وزیر امور کشمیر نے مظفر آباد پہنچ کر اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے عبد القیوم نیازی کی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اسے وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے، جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے امتیاز اعوان، یہ بتائے گا کہ ایوان کے اندر کی اس وقت کیا گہما گہمی ہے، کیونکہ اہم اور ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ عبد القیوم نیازی جو ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ جی ایوان کے اندر اس وقت جو ہے وہ گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ مختلف کارکن جو ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ بھی یہاں پر
موجود ہیں, اعلیٰ حکام بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ممبران اسمبلی میں بھی ایک خوشگوار جو ہے وہ ماحول دیکھا جا رہا ہے. اور جو سابق وزیر اعظم ہیں, جو اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم تھے, اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں, راجہ محمد فاروق حیدر خان, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایوان کے ماحول کو جو ہے وہ خوشگوار رکھنے کے لیے جو ایسے اقدامات کیے, ایسی گفتگو کی جس سے جو ہے وہ ایک اچھا ماحول جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوا. جبکہ اس وقت جو ہے وہ ایوان کی کارروائی جو ہے وہ اسپیکر انوار الحق کی صدارت جاری ہے, اور نو منتخب جو وزیر اعظم ہیں انہیں ممبران اسمبلی مبارکباد دے رہے ہیں. جی بالکل, امتیاز امان ہمارے ساتھ موجود رہے گا. مظفر آباد سے ہمیں آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں. رخ کریں گے اسلام آباد کا. بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طارق چودھری, جس طرح سے نام اور بھی کئی تھے اور کافی جانے مانے نام پی ٹی آئی میں خود موجود ہیں جن کی توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو منتخب کریں گے عمران خان, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ عبدالقیوم نیازی باقاعدہ طور پر ووٹ حاصل کر کے وزیر اعظم آزاد کشمیر بن چکے ہیں. کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے عمران خان کی اس میں؟ دیکھیے, اصل میں بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ غیر متوقع ضرور ہے, لیکن آج سے چند روز پہلے جب بحث ہو رہی تھی کہ 3-4 بڑے نام زیر بحث تھے, جس میں پارٹی کے سربراہ بھی تھے, جس میں سینئر لوگ بھی تھے, خواجہ فاروق صاحب تھے, بیرسٹر سلطان صاحب تھے, اس کے علاوہ تنویر الیاس صاحب تھے, اظہر صادق صاحب تھے, لیکن ان کا نام بھی زیر بحث آیا تھا. خاص طور پر اس وقت جب کچھ دن پہلے یہ خبریں آئیں کہ دو امیدوار, دو ایسے افراد, انصر عبدالی صاحب اور قیوم نیازی صاحب, ان کو خاص طور پر ان کے حلقوں سے بلایا گیا تھا اور پرائم منسٹر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی. اس وقت یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ ان کا نام بھی کسی اہم عہدے کے لیے زیر بحث ہے, لیکن آج صبح تک کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ الٹیمیٹلی قیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی چوائس اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب پارٹی میں اہم شخصیات جو ہیں اور جو سینئر جو افراد تھے جو پہلے بھی منتخب ہوتے ہیں بہت دفعہ, ان کے درمیان کوئی اسٹینڈ اسٹل کی سچویشن ہو یا ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہو, تو پھر ایک ایسی شخصیت کو ہی ہمیشہ نامزد کیا جاتا ہے جس پر کسی کی کنٹروورسی نہ ہو, کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو, اور سب کو ساتھ لے کر چل سکیں. قیوم نیازی صاحب جو ہیں اس سے پہلے 2006 سے لے کر 2011 تک 3-4 عہدوں پر فائز رہے ہیں, وزیر رہے ہیں. مسلم کانفرنس کی جانب سے بہت دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں. 2011 کے بعد 2 الیکشن انہوں نے بہت معمولی مارجن سے ہارے تھے, لیکن ہمیشہ جو ہے اپنے ضلع کی سیاست میں وہ میٹر کرتے ہیں, خاص طور پر پونچھ ڈویژن کی, اور اچھی شہرت کے حامل ہیں. حلقہ ان کا بالکل ایل او سی کے اوپر ہے, درہ شیر خان کے نیچے ان کا گاؤں ہے, تو جسے وہ خاص طور پہ گاؤں جو براہ راست انڈین فائرنگ کی زد میں رہتے ہیں. تو یہ ایک ایسے شخصیت ہیں, مرنجان برنج ہیں, ایسے ان کا کسی تنازع میں آج تک نام نہیں آیا کسی سیاسی. ٹھیک ہے طارق چودھری صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا نے ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت صاحب, ایک اور نیازی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آ گیا ہے. عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. کیا فیوچر پلاننگ دیکھ رہے ہیں آپ وزیر اعظم عمران خان کے؟ دیکھیے, ایک جمہوری عمل ہوا ہے, اس میں عبدالقیوم نیازی جو منتخب ہوئے اور باقاعدہ پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا. میں ایک چیز کی ضرور وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیازی وہ نیازی نہیں ہے جو ذات ہے, نیازی قوم ہے, یعنی میاں والی سے جو نیازی آتے ہیں. ادروائز تو جو میں نے لوگوں سے پوچھا آج, بڑا اتھینٹک میں نے انفارمیشن لی, یہ مغل ہیں جو کشمیر میں بستے ہیں. چوتھائی ٹرائب کا سب ٹرائب ہے دلی, یہ ان سے تعلق ہے ان کا. لہذا یہ وہ میاں والی والے نیازی نہیں ہیں جو صبح سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چونکہ نیازی ہیں تو ان کو بھی ایک اور نیازی مل گیا. یہ اٹس ناٹ اے کاسٹ, ان فیکٹ یہ ان کے نام کا حصہ ہے, ٹائٹل آپ کہہ سکتے ہیں. اب دوسری بات پہ آتا ہوں. دیکھیں, جیسے انہوں نے خیبر پختونخوا میں نسبتاً ایک ان نون شخص کو, یا پنجاب میں وسیم اکرم پلس کے نام پر عثمان بزدار کو بنایا ہے, تو یہ بھی ایک ایسا ہی تجربہ ہے. البتہ عبدالقیوم نیازی صاحب پہلے بھی رہ چکے ہیں, منسٹر خوراک رہے ہیں. یہ مسلم کانفرنس کے بڑے ایکٹیو ممبر ہوا کرتے تھے. سردار عتیق احمد خان والی جماعت جو ہے, اور آج سردار عتیق احمد کی چونکہ سیٹ ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں, تو انہوں نے بھی اعلان کیا تھا اپنی سپورٹ کا. لیکن وہ جو ایک تھا کہ چودھری سلطان محمود بیرسٹر صاحب بنیں گے یا سردار الیاس تنویر صاحب بنیں گے, تو وہ عمران خان نے اپنی جو ان کی روایت رہی ہے
پہلے لوگوں کو اس طرح کے عہدوں پر براجمان کرنے کی، تو انہوں نے وہ روایت کو برقرار رکھا ہے کہ نسبتاً اب جو پہلے مطلب ہے لائم لائٹ میں زیادہ نہ ہو آدمی، جس پر فوکس نہ کیا جا رہا ہو، تو اس مناسبت سے انہوں نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ سردار تنویر الیاس کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز بھی بن گئی تھیں۔ سلطان محمود چودھری صاحب پہلے وہ میرپور سے ہارے تھے پچھلی بار، تو وہ بھی اس ریس میں شامل تو تھے، لیکن فیصلہ چونکہ عمران خان نے کرنا تھا، تو اب ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے، عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے سب کو قبول ہے اور وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، سینئر اینکر پرسن شوکت کراچا اسلام آباد سے، بیورو چیف طارق چودھری اور ہمارے مظفرآباد سے نمائندے امتیاز زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔